سب تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ آج ہم روحانی وظائف کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ لوگ اپنی پریشانیوں کے لیے مختلف قسم کے وظائف پڑھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، انسان کو اپنے رب کے ساتھ ہی جڑنا چاہیے اور تمام چیزوں کا حل وہیں ہے۔ ہم نماز، قرآن اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں ہی سے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب کوئی وظائف کو پڑھیں تو اس کے شرائط کو بھی پورا کرتے ہوں۔ اس کے بغیر اللہ سے یہ امید رکھنا کہ ہم نے جو مانگا ہے وہ ہمیں مل جائے، یہ کچھ مناسب نہیں ہے۔ تو جن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ کچھ اس ترتیب میں ہے کہ نمبر 1 تو یقین کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح بالترتیب توجہ کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ بے توجہی سے پڑھی جانے والی دعائیں اثر نہیں رکھتی۔ رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حرام غذا عمل کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا۔ اسی طرح فرائض کا اہتمام کریں۔ جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے ان کے عمل میں اثر نہیں رہتا، کیونکہ اللہ نے جن کاموں کو فرض قرار دیا ہے پہلے ان کاموں کا اہتمام ہونا چاہیے، پھر وظائف کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح حرام کاموں سے بچیں۔ وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے، ان کا ارتکاب بھی روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، اس وقت بھی عمل کارگر نہیں ہے۔ اسی طرح الفاظ کی صحیح تصحیح کر کر پڑھنا چاہیے۔ الفاظ غلط پڑھنے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اس سے بھی اثر نہیں ہوتا دعاؤں میں۔ اور طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی پاک صاف ہوں، جگہ اور لباس بھی پاک صاف ہو۔ عاجزی اور آہوزاری کے ساتھ عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی طرف دل اور دماغ اور زبان سب جڑا ہوا ہو۔ وہ دعا سب سے زیادہ کارگر ہوگی جس میں انسان اپنے دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ کر دعا مانگے۔ وہ دعا، وہ وظائف ضرور اللہ اپنے رحمت سے قبول کر لیتے ہیں۔ بس اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ راضی ہو جائے تو سارے کام بن جاتے ہیں۔ لیکن وظائف کے لیے ضروری ہے کہ آپ وظائف کرنے سے پہلے ان تمام امور کو اپنے اندر دیکھ لیں، اس کا احتساب کریں کہ آیا جو کچھ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے اندر یہ تمام کوائف موجود ہیں۔ اگر موجود ہیں تو درست ہے، پھر ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کسی چیز میں کمی ہے تو پھر معاملات بھی اسی درجے کے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کے اپنے رحمت ہے جو اتنی وسیع ہے، اللہ جب چاہیں جس کے ساتھ جیسا معاملہ کر دیں، لیکن اپنا یقین، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ پکا کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کے ساتھ معاملہ پکا ہوتا ہے تو سب کچھ بن جاتا ہے۔ بس اللہ کا معاملہ پکا ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ سے ہی ہونا ہے، اسی کی قدرت کاملہ ہے جو اس دنیا کے سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ لہٰذا ہم جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں یا ہمارے جو کچھ بھی مسائل ہیں، ہمارا اس حل صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کی قدرت اس کو حل کر سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ایسے ذرائع بناتے ہیں کہ
انسان وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت اتنے معاملات میں انسان کو اللہ کے ساتھ جڑنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ہر خواہش اللہ رب العزت کس طرح پوری کرتے ہیں۔ تو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں اور اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو خالص کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی جو زبان سے نکلے گا اس کا اثر بھی دیکھیں، اور جو دل میں ہے اس کا بھی دیکھیں، جو سوچ رہے ہیں اس کا بھی دیکھیں، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ انشاءاللہ تعالی سارے بگڑے کام بن جائیں گے اگر سمت درست ہو جائے۔ سمت کا درست کرنا اول کام۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہوں، کچھ کہنے کے قابل ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی مشکلات کو دور کر دیں اور عافیت کا معاملہ کر دیں۔